خواتین و حضرات خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کی میزبان نوشین خواجہ. اور آج میرے مہمان ہیں پارلیمانی لیڈر پی ٹی آئی خواجہ فاروق صاحب. خواجہ فاروق صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا. سر، آپ سینئر سیاستدان ہیں، تجربات کی روشنی میں بتائیے گا کیا پریڈکشن ہے آپ کی موجودہ حالات کے حوالے سے جو آزاد کشمیر میں ہیں؟ کون سی جماعت بنانے جا رہی ہے حکومت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیکشن تو 27 کو ہونے جا رہے ہیں جی. اور جس طرح کے الیکشن ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اسے الیکشن کا نام دیا جائے. یہ ایک سلیکشن ہے. اب دیکھیں، میرے نزدیک میری پارٹی اس وقت مقبول ترین جماعت میں اسے سمجھتا ہوں، لیکن ہمیں الیکشن سے باہر کر دیا گیا ہے. وہی پاکستان کی طرح نہ ہماری پارٹی رجسٹر کی گئی ہے، نہ ہمیں انتخابی نشان دیا گیا. ہائی کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا. ٹھیک ہے. اور پھر الیکشن کمیشن جس کا کام ہے آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ الیکشن کرانا، وہ سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن چلا گیا اور اس پہ وہ ہائی کورٹ کا آرڈر انہوں نے سسپینڈ کرایا. اور جب کہ ہمارے وکیل نے کہا بھی کہ 5 تاریخ کو انتخابی نشان الاٹ ہونے، لیکن ہماری سنوائی نہیں ہوئی. اس لیے پی ٹی آئی تو الیکشن سے باہر. ہم نے پھر بائیکاٹ کیا اس وجہ سے بھی، اور پھر اس وجہ سے بھی کہ ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ آزاد کشمیر کے حالات کو پہلے ٹھیک کریں، یہ دھرنے ختم کرائیں، پکڑ دکڑ لوگوں کے گھروں پہ جو چھاپے پڑ رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، لوگوں کو بند کیا جا رہا ہے، یہ سلسلہ بند کریں. تو پھر آپ الیکشن سب پارٹیوں کو یکساں موقع دیں، پھر آپ الیکشن کریں. وہ بات نہیں مانی گئی، تو اس لیے پھر ہم نے عوام کے ساتھ کھڑے رہنے کا فیصلہ کیا. ہماری قیادت نے، جو پاکستان کی مرضی کی قیادت ہے، سارے حالات ان کے نوٹس میں تھے. جی بی میں جو الیکشن ہوئے تھے وہ بھی ان کے علم میں تھے. کس طرح ہمیں وہاں 16 سیٹوں سے 2 سیٹوں پہ پہنچایا گیا. 16 سیٹیں ہم نے جیتی تھی، 24 میں سے وہاں پہنچایا گیا. تو ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ کسی نام نہاد الیکشن میں حصہ لینا مناسب. سر، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو بائیکاٹ کا فیصلہ ہے وہ آزاد کشمیر میں پارٹی کو مزید غیر مستحکم کرے گا؟ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جس دن بھی، میں آپ کو مثال دوں گا کہ جس دن بھی عمران خان باہر آیا، 5 اگست کو عمران خان کو 3 سال پورے ہو جائیں گے. عمران خان کو باہر آنے تھے، آزاد کشمیر سمیت جی بی پاکستان کی ساری سیاست جو ہے وہ چینج ہو جائے گی. لوگ آج بھی عمران خان کے ساتھ ہیں، کل بھی تھے اور کل بھی رہیں گے. یہ میں سیاسی کارکن میری ایک اسے پریڈکشن سمجھ لیں یہ ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک آپ کا اس سوال کا تعلق ہے کہ لوگ رہیں گے، میں آج بھی گلی محلے میں پھرتا ہوں نا، میں ایک عام ورکر ہوں. مجھے پتہ ہے کہ لوگوں کو ہمارے فیصلے سے افسوس ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کو میدان میں آنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں، ہمارے کارکن کہتے ہیں. ہم نے کہا بھائی جب انہیں اصل بات بتاتے ہیں تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں. آپ کو الیکشن میں کوئی گہما گہمی موضوع ہے، بڑے بڑے پینافلکس کے اور اشتہاروں کے پورے شہر میں جائیں تو دونوں پارٹیوں کے جو مین جو پارٹیاں، اس کو 34 امیدوار کے کاغذ داخل ہیں، ان میں سے 20 کم از کم الیکشن لڑ رہے ہیں. کوئی 500 لے گا، کوئی 1000 لے گا، کوئی 1500 لے گا، کوئی لے گا. لیکن مقابلہ 2 امیدواروں کے درمیان ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی کا امیدوار ہے اور نون لیگ کا امیدوار ہے. یعنی اس وقت 2 بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ ان کے درمیان میں مقابلہ ہے. یہ سلیکشن کا مقابلہ ہے. ٹھیک ہے. سر، آن گراؤنڈ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ انٹرنیٹ نہیں ہے اور میڈیا پہ اس طرح سے چیزیں نہیں ہیں، تو آن گراؤنڈ آپ کیا پوزیشن دیکھ رہے ہیں یہ جو 2 پارٹیز ہیں؟ دیکھیں جی، اگر تو آپ دیکھیں کہ گراؤنڈ پہ کیا مقابلہ ہے، تو گراؤنڈ پر نہیں، ہوا میں مقابلہ ان کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. کہ جس سڑک پہ چلے جائیں تو آپ کو ایک نہ ایک پارٹی کے بینر پوسٹر نظر آ رہے ہیں. پورا شہر بھر دیا گیا. آپ الیکشن میں 15 لاکھ سے زیادہ خرچ نہیں کر سکتے. الیکشن کمیشن نے جو قواعد و ضوابط بنائے، 15 لاکھ سے زیادہ خرچ نہیں کر سکتے. 15 لاکھ کے پوسٹر تو آپ کے امیدوار نے ایک سڑک پہ لگا دیے. پورا شہر جو ہے اس کو بھرا پڑا ہے. پرسوں بارش ہوئی، آندھی ہوئی، وہ پہلے ختم ہوئے اور راتوں رات پھر لگ گئے. آج دیکھیں یہاں پہ مسلم لیگ نون کے سربراہ جو ہیں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، پنجاب کی سی ایم آ رہی ہے، اور پوری پنجاب گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، آزاد کشمیر گورنمنٹ، آپ دیکھیں کہ سب کچھ ان کے وسائل جو ہیں ان کے پروٹوکول پہ پورا شہر اس کو تو انہوں نے مقید کر. جس شہر کی جس گلی میں جائیں آپ کو پولیس وہاں پہ کھڑی نظر آتی ہے. سڑک پہ کسی گاڑی کو کھڑی نہیں ہونے دیتے. پورے پاکستان کے
جتنے ٹیلی ویژن ہیں ان کی گاڑیاں جو ہیں وہ یہاں پہ آ چکی ہیں, کرسیاں ملازمین کرسیاں لگا رہے ہیں. آپ جب جائیں گی تو آپ دیکھیں گی کہ کون لوگ ان کے منتظمین ہیں. ادارے اس وقت آزاد کشمیر حکومت کے ادارے, پنجاب حکومت کے ادارے, فیڈرل کے سارے یہاں پہ ملازمین آ چکے ہیں, ذمہ داران آ چکے ہیں. تو یہ اور پھر کل 3 دن بعد پی ٹی اے اس کا پیپلز پارٹی کا جلسہ ہے, ان کے بلاول زرداری آ رہے ہیں. اس کو دیکھیں گے آپ, سندھ گورنمنٹ کے سارے ادارے سارے لوگ آ رہے ہیں. یہ دونوں حکومتوں کا مقابلہ ہے. یہ اس میں عوام کا, آپ یہ کہیں کہ پیپلز پارٹی کا یا نون لیگ کا مقابلہ, یہ دو حکومتوں کا. سر جو نئی پارٹیز آ رہی ہیں آزاد کشمیر میں, جیسے استحکام ہے اور دیگر دوسری جو پارٹیز ہیں وہ آ رہی ہیں آزاد کشمیر میں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان پارٹیز کا کیا مستقبل ہے آزاد کشمیر میں, اور کیا یہ آگے بڑھ سکتی ہیں الیکشن میں؟ اس کے علاوہ اس وقت جو موجودہ مسئلہ ہے آزاد کشمیر میں وہ نوجوانوں کا غیر مستحکم مستقبل ہے, جس کے بارے میں کوئی شاید پارٹی اس وقت کوئی لاہ عمل لے کر نہیں آ رہی. تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, اس سب سچویشن کو کیا لے کے آ رہے ہیں وہ عوام کے پاس, کیا عوام کے مسائل ہیں, اور کیا یہ اس سچویشن کو قابو کرنے کے قابل ہوں گے جو اس ٹائم سب سے بڑا مسئلہ ہے آزاد کشمیر میں بے روزگاری کا ہے. ہمارے نوجوان, ہمارے بچے بچیاں اچھے اداروں سے پڑھے لکھے لیکن نوکریاں نہیں ہیں. آپ مجھے بتا دیں اس وقت تک جو 2 بڑی مین پارٹیاں, تیسری جو پارٹی بنوائی گئی ہے, کیا کسی نے کوئی منشور دیا ہے, کوئی منشور پبلک میں دیا ہے؟ یعنی جتنا زور انہوں نے جھنڈے اور بینر لگانے پہ, پوسٹر لگانے پہ دیا ہے, کیا انہوں نے کسی ان کے امیدوار نے گلی محلے میں شاپ ٹو شاپ, گھر ٹو گھر ان کی عورتیں جا رہی ہیں, ان کے مرد جا رہے ہیں, کی جگہ انہوں نے اپنا منشور دیا ہے کہ ہم کیا کریں گے, نوجوانوں کے لیے کیا کریں گے؟ آپ کا اس پچھلے, میں صرف آزاد کشمیر کی بات کروں گا, کم از کم آپ کا 50,000 نوجوان پڑھا لکھا جو ہے انگلینڈ میں, یورپ میں, آسٹریلیا میں, کینیڈا میں اور مڈل ایسٹ میں جا چکا ہے, کیونکہ یہاں روزگار نہیں ہے ہی نہیں ہے. اس لیے ان جماعتوں نے تو کچھ نہیں دیا. اور اگر یہ حکومت بنائی جائے گی, عوام نہیں بنائیں گے, جو حکومت بنائی جائے گی 3 ماہ کے بعد آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنی جلدی ایکسپوز ہو جائیں گے, کہ ان کے پاس پبلک کے لیے کام ہی کوئی ہے, کوئی یعنی منشور نہیں ہے, کوئی ان کا پروگرام نہیں ہے. صرف یہ جو اخراجات کریں گے, کروڑوں روپے کے اخراجات کریں گے, اور الیکشن کمیشن بھی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. بالکل یہی جو بلکہ میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ آج بھی دفاتر میں جو وزیر ہیں پچھلی ڈیٹوں میں آرڈر کرا رہے ہیں, پچھلی ڈیٹوں میں آرڈر کرا رہے ہیں, حالانکہ الیکشن کمیشن کی پابندی ہے. ابھی بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آپ چلے جائیں, CNW میں چلے جائیں, جس ڈپارٹمنٹ چلے جائیں, پچھلی ڈیٹ میں جلدی آرڈر کرا رہے ہیں, اس لیے کہ بھئی چلے ہم دیں, ہمیں ووٹ مل جائے گی, کل جو آئے گی تو لوگ جانے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ انہیں الیکشن کا نام دیا جا سکتا ہے. سلیکشن ہونے جا رہی ہے, 3 پارٹیوں کو اسمبلی میں لایا جائے گا, عوام نہیں لائیں گے, لایا جائے گا, اور پھر اسی طرح حکومت بنے گی جس طرح انوار کی حکومت بنائی گئی تھی, کہ پیپلز پارٹی بھی تھی, نون لیگ بھی تھی, اور PTI کے جو منحرف اراکین تھے. اور پھر دیکھ لیں کہ اسی حکومت کے دور میں یہ خرابی آزاد کشمیر میں پرامن حالات تھے. یہاں پہ کوئی نہ دھرنے تھے, نہ جھگڑے تھے, نہ کوئی احتجاج تھے. سر کیا سمجھتے ہیں کسی ایک پارٹی کی حکومت ضروری ہوتی ہے تاکہ وہ جو ہے سموتھلی چیزوں کو چلا سکے, کیونکہ جب ڈفرینٹ پارٹیز ہوتی ہیں وہ تو متفق کسی چیز پہ نہیں ہوتی. میں یہی کہتا ہوں نا, میں خود اپوزیشن کا حصہ تھا. پہلی بات ہے اسمبلی کے اجلاس نہیں بلاتے تھے ہم, PTI کے پاس اتنی ایکسیٹ ہی نہیں تھی کہ ہم 14 ممبر کہہ رہے ہم خود ریکویزیشن کریں. فلور کراسنگ کے ایشوز تھے ہمیشہ رہے, اور پھر ان کی آپس میں کھینچتانی تھی, آپس میں کھینچتانی, جس وجہ سے انوار کے 2.5 سال اور 8 ماہ یہ فیصل صاحب کو گئے. آپ مجھے بتائیں عوام کو کیا ریلیف ملا ہے؟ کوئی ریلیف ملا ہے عوام کو؟ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو بننے والی کولیشن حکومت ہوگی وہ کوئی ریلیف دے سکے گی. میں آج بھی یہ چاہتا ہوں کہ تمام پارٹیوں کو منصفانہ موقع ملتا. اگر الیکشن 1-2 مہینے کے لیے, ہمارے آئین میں گنجائش بھی ہے کہ 2 ماہ کے لیے 60 دن کے لیے الیکشن کو ملتوی آگے کیا جا سکتا تھا. آپ سب پارٹیوں کو موقع دیتے اور پھر چھوڑ دیتے. جس پارٹی کو مینڈیٹ ملتا آپ اس کو حکومت اس کے والے کر دیتے. ایسے حالات میں کیا الیکشن موزوں رہیں گے جب انسٹیبلٹی یا جگہ جگہ حملے ہو رہے ہیں لوگوں کی, عوام کی؟ دیکھیں نا تنویر الیاس صاحب پہ
تنویر الیاس حملہ صاحب ہوا، پہ ان کا ہوا، سیکورٹی گارڈ بالکل، مارا گیا، 2 یاسین چودھری یاسین صاحب ہیں، جی، شاہ غلام قادر صاحب ہیں، فاروق حیدر فاروق حیدر صاحب ہیں، نجیب نقی صاحب کے ساتھ باغ میں کیا، یہاں پہ بعض نقوی جو امیدوار ہیں پیس پارٹی کے ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ ساری وہ باتیں کہ تو کیا حالات الیکشن میں خرابی کی طرف نہیں جا سکتے سر؟ کس طرح صاحب کیا دن رہ گئے، آپ 4-5 دن رہ گئے، ٹھیک ہے، میں نہیں سمجھا کہ آپ الیکشن رکیں گے، الیکشن جیسے تیسے الیکشن کے نام پہ جو سلیکشن ہونی چاہیے یہ سلیکشن کرائیں گے، کیونکہ مسلم لیگ نون بھی، بلکہ مسلم لیگ نون تو یہ چاہتی ہے کہ آج اگر 21 تاریخ ہے رات کو یہ سوئے، صبح 27 ہو، یہ اتنی جلدی میں ہے سر بہت امپورٹنٹ سوال ہے آپ سے، جو شاید سارے مظفر آباد کے لوگ یہ سننا چاہ رہے ہیں کہ 5 سال آپ بھی حکومت میں رہے، مظفر آباد آپ کا شہر ہے، لیکن مظفر آباد میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی اور کسی حکومت نے بھی مظفر آباد پہ توجہ نہیں دی، حالانکہ یہ کیپٹل سٹی ہے، لیکن پھر بھی یہاں پہ مسائل موجود ہیں، ایون پینے کا صاف پانی تک لوگوں کو میسر نہیں ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والی حکومتیں مظفر آباد کو کوئی توجہ دے پائیں گی؟ دیکھیں جی، جہاں تک آپ نے مجھ سے پوچھا ہے، ہمیں 5 سال کے لیے مینڈیٹ ملا تھا، ٹھیک ہے، اگر ہمارا مینڈیٹ چرایا نہ جاتا، چھینا نہ جاتا تھا، پی ٹی آئی کی حکومت آج بھی ہوتی، ہمیں 2.25 سال کی حکومت ملی، ٹھیک ہے، ان 2.25 سال کی حکومت میں آج بھی پیپلز پارٹی کے امیدواروں سے، نون لیگ کے امیدواروں سے کسی چینل پر، کسی میڈیا کے فورم پہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں کہ میں بتاؤں کہ 2.25 سال میں ہم نے اپنے اس شہر کو کیا دیا، اور 3.25 سال کی آپ کی جو حکومتیں تھیں جس میں پیپلز پارٹی بھی حکومت میں تھی، نون لیگ بھی حکومت میں تھی، ہمارے مشرف، آپ نے اس شہر کو کیا دیا، یہ کیپٹل تھا، کیا میں اپنے وقت کے منصوبے آج بھی گنوا سکتا ہوں، رشید آباد ہے، یونیورسٹی کالج گراؤنڈ میں اسٹیڈیم، اس میں کرسیاں، فلڈ لائٹس، آپ کا آسٹروٹرف بچھوائی ہے نرول میں، پھر ایگروٹیک کا گراؤنڈ، لوچی کا گراؤنڈ، ہائی اسکول نمبر 2 کا گراؤنڈ، فاطمہ جنال کے نام سے ایک لیڈی پارک بنایا، میرے بعد اسے بھی فیلڈ ڈپو میں تبدیل کر دیا گیا، جس کے لیے ابھی پھر میں نے اپنے فنڈ سے پیسے، بالکل چیزیں تو کی گئیں اور آپ کے دور میں شاید زیادہ توجہ دی گئی مظفر آباد کو، لیکن وہ آگے پرسیو نہیں کیا جاتا، جو بھی کام کیا جاتا ہے پرسیو نہیں کیا جاتا۔ میں آپ کو اس کی مثال پوچھوں والی، بالکل آپ کی بات درست ہے، میں نے شہر کی روڈ سے ٹریفک کم کرنے کے لیے ایک رشید آباد میں ایک پول بنایا تاکہ ایئرپورٹ کے جانے والے مانکپیا کیمپ کے جانے ادھر چل جائیں، میرے وقت میں ایک پایا بنا اور دوسرا پایا 3.25 سال میں نہیں بن سکا، میں نے احتجاج بھی کیا، توجہ بھی دلائی، لیکن نہیں پایا بن سکا، پرسور وہ کہ اس حلقے کے ایم ایل اے یہ کہتے جی خواجہ فاروق کو کریڈٹ جائے گا، بھائی میرا کیا کریڈٹ، لوگ جب چلیں گے تو اس میں عوام کو آسانی ہوگی، لیکن وہ پایا نہیں بن سکتا۔ اب جا کے بڑی مشکل سے جو پل 3.5 کروڑ میں پورا مکمل ہونا تھا، ٹائم کی ایکسلیشن کی وجہ سے وہ جا کے اب 7.5 کروڑ میں مکمل ہوگا۔ اب میں نے اس کے لیے پیسے اپنے بجٹ سے رکھوائے ہیں، جو پلوں کے حوالے سے وہ پیسے میں نے وہاں رکھوائے 3.5 سال کے بعد، لیکن مالیت اس کی 7.5 کروڑ ہو گئی ہے۔ اس لیے میں نے ایک اور پل منظور کرایا تھا، ٹالی بنڈی تھا لوور پلیٹ، اور وہ بھی حکومت تبدیل ہونے سے، پھر آپ کا ٹنل کا منصوبہ تھا 45 ارب روپیہ عمران خان صاحب کی حکومت میں نے منظور کیا، 45 بلین روپیہ لوہر گلی ٹنل، وہ بھی انہوں نے شہباز شریف کی حکومت میں شفٹ کر دیا، اس کو بھی میں کہتا رہا۔ پھر آپ دیکھیں کہ دانش اسکول ویلی بھی بنا، راولا کوٹ بھی بنا، باغ بھی بنا، نیلم بھی بنا، بمبر بھی بنا، لیکن دارالحکومت آباد میں دانش اسکول نہیں دیا۔ شہباز شریف یہاں پہ آئے اسمبلی میں نے وہاں بھی کھڑے ہو کہا کہ سب جگہ آپ نے دانش اسکول کیے، دارالحکومت کے لوگوں کو بھی بالکل منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے، لیکن نہیں ملا، یعنی سب جگہ مل گیا لیکن دارالحکومت کو دانش اسکول نہیں ملا۔ یعنی اس سے ہم یہ نتیجہ اس کر سکتے ہیں کہ اقتدار کے لیے ایک دوسرے کو پیچھے کرنے کے لیے عوامی مفاد کو زیر پشت رکھا جاتا ہے ہمیشہ سے، یہی وجہ ہے کہ مظفر آباد آج تک جو ہے کیپٹل ہونے کے باوجود یہ نظر انداز رہا ہے۔ خواجہ فاروق صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا۔ کشمیر ڈیجیٹل سے نوشین خواجہ کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔